صاحب ذرا آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا جو بجٹ پیش کیا گیا، عام آدمی سرکاری ملازمین جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا، پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کر دیا گیا، باقی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا عوام دوست بجٹ ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بات شروع ہی کرتے ہیں حکومت سے. جو حکومت نے ہمیں بتایا ہے، جو حکومت نے بجٹ سے ایک دن پہلے اپنا اقتصادی سروے قوم کے سامنے رکھا، اس کے 4 پوائنٹ سے ابتدا کر لیتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم حکومت، شہباز حکومت یعنی نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، شہباز گورنر، شہباز سپیڈ اور بابا معیشت اسحاق ڈار صاحب اور جو اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ معاشی اہداف نہ اس سال پورے ہوئے نہ اگلے سال پورے ہو پائیں گے. شرح ترقی 0.29 ہے اور ملکی معیشت سکڑ کر 341 ارب ڈالر پر آ گئی ہے. اور یاد رہے، دشمن ملک بھارت کا زر مبادلہ 630 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. قرضوں پر سود کی ادائیگی 69% ہے. فی کس آمدنی میں 11% گراوٹ آئی ہے اور 7 ہزار جو ارب ہے اس کا خسارہ ہے. 9,000 ارب 200 مزید کلیکٹ کرنے ہیں، یعنی ہماری دھوتیاں جو رہ گئی ہیں وہ لے کر. اور آئی ایم ایف نے آخری وارننگ دے دی ہے کہ 3 نکات جو ہیں وہ پورے کریں، ورنہ 3 ہفتے رہ گئے آئی ایم ایف کے. اور آئی ایم ایف کے بغیر دوست ممالک، مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہم پر اعتبار نہیں کر رہا. خرم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک جو ہیں وہ ہماری مدد نہیں کر رہے اور ہم پر اعتبار نہیں کر رہے اور کمرشل ادارے ہمیں قرضہ نہیں دے رہے. اب آ جائیے بجٹ پر. تو اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں نا، تنخواہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے اتنا سارا جو ہمارا ریلیشن شپ ہے ہمارے ممالک سے، خاص طور پہ جو سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، اتنا خراب کیا کہ اب وہ ہم پہ اعتبار نہیں کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی آپ جو فنڈنگ، آپ فائنینسنگ جو ہے اس کو پورا کریں، جو گیپ آ رہا ہے اس کے لیے 4 ارب کر لی ہیں، 2 رہ گئے ہیں. تو یہ تو دعویٰ کر رہی ہے حکومت. نہیں جی، نہ. ایک تو پہلی بات سنیے کہ اسحاق ڈار صاحب جو کہتے ہیں اس پر اعتبار نہ کیجیے. اسحاق ڈار صاحب کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے، اعداد و شمار کے ماسٹر ہیں. دوسرا، یہ بجٹ آیا، اس کے بعد ہر دوسرے مہینے ضمنی بجٹ بھی آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی حکومت نکمی، نااہل، ناکارہ ہے. کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. اور ہم ہیں ارسطو، ہم ہیں افلاطون، ہم ہیں جو قابل لوگ اور ہم آپ کے مسائل کا واحد حل ہیں. اگر یہ عمران خان کی مہنگائی یا پی ٹی آئی کی مہنگائی ادھر ہی روک لیتے تو بڑی بات تھی، زیادہ کم نہ کرتے. اگر یہ بے روزگاری وہیں روک لیتے جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے تو بڑی بات تھی. اگر یہ غربت وہیں روک لیتے جہاں چھوڑ کے گئے تو بڑی بات تھی. اگر یہ ڈالر وہیں روک لیتے جہاں چھوڑ کے گئے تو بڑی بات تھی. اب اگر یہ امپورٹ ایکسپورٹ اور زر مبادلہ وہیں روک لیتے جہاں چھوڑ کے گئے تھے، بری بات تھی. سستی گیس نہ دیتے، سستی بجلی نہ دیتے، مہنگائی ختم نہ کرتے. انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا. 75 سالہ تاریخ کی بدترین یہ حکومت ثابت ہوئی. اب 2 جملے صرف. اب نواز شریف صاحب کو تو سیاسی حریف ہٹ گیا اور وہ اب حکومت چلا رہے ہیں، ان کو یہ مل گیا. شہباز صاحب کو وزارت عظمیٰ مل گئی. زرداری صاحب کی ہن موجن بلاول بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ کے دروازے پر ہیں. مولانا صاحب کا سارا کنبے سمیت سارے وزارت لے گئے. اسحاق ڈار صاحب آئے، سینیٹر کا حلف اٹھایا، وزیر خزانہ بنے، مفتاح سے جان چھوٹی، اپنا گھر اور پیسے لے لیے. ہمیں کیا ملا ان 14-15 مہینوں میں؟ اور دوسری اور 2 باتیں صرف. تنخواہیں بڑھانا ایسے ہی ہے جیسے گھر چھین کر تمبو کنات قوم کو دے دیا جائے. پینشن بڑھانا ایسے ہی ہے جیسے سر پھاڑ کر سر درد کی گولیاں دے دی جائیں. اور ہیلتھ کارڈ اچھی بات ہے صحافیوں کو، لیکن ساتھ ساتھ برداشت کارڈ بھی دے دیں، ساتھ ساتھ لائف انشورنس کارڈ بھی ہمیں دے دیں، ساتھ ساتھ جیو اور جینے دو کا کارڈ بھی دے دیں. کتنے کارڈ مانگ رہے ہیں آپ؟ ایک ہی ابھی آپ کو مل جائے پوری طرح اس پہ بات کر لیتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب، سر بتائیں، اب سوال اٹھ رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو آپ نے ریلیف عوام کو دیا، اس کے علاوہ اس بجٹ میں کیا ہے؟ آپ کی جو کراچی کی حد تک میں بات کروں حریف ہے ایم کیو ایم، وہ یہ کہتی ہے نا اس میں گیس سے متعلق، بجلی کی قیمتوں سے متعلق کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے.
تو جو بھٹی صاحب مثالیں دے رہے ہیں جی سر پھاڑ کے سر درد کی گولی دے رہے ہیں، تو یہ تو وہی بات ہوئی آٹے میں نمک کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھٹی صاحب کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ اعتراض کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے چیزوں کے جو ہے وہ جو چیزیں تھیں جو بھٹی صاحب اور میں کیا کہوں ہماری جو پچھلی حکومت تھی 4 سالہ اور 9 سال خیر وفاق حکومت تھی، انہوں نے جس ملک کا ستیاناش کیا، وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر آپ جو ہے گاڑی کی ہینڈ بریک کھینچ اور گاڑی وہاں پر رک جائے گی، گاڑی رکتی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان چیزوں کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اچانک کسی کے پاس بھی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر سکتے ہو، کیونکہ پچھلی حکومت جب آئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم 3 مہینے میں یہ کر دیں گے، 6 مہینے میں یہ کر دیں گے، چیزیں ایسی کر دیں گے، چیزیں ویسی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سال ہونے کو آگے، جی سوری آپ تو 1 سال ہو گیا نا سر، اب تو الیکشن بھی سر پر آ گیا ہے۔ ہمیں بالکل سال ہو گیا ہے، الیکشن بھی سر پہ آ گیا ہے۔ الیکشن میں عوام نے احتساب کرنا ہے جس کو ووٹ دے گی۔ ہم نے تو الیکشن پہلے بھی لڑے ہیں، حکومت میں بھی لڑے ہیں، اپوزیشن میں لڑے ہیں، ریسنٹلی بھی ہم نے کشمیر کا الیکشن لڑا ہے، عوام نے اعتماد کیا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی جس کو اگر کھمبے کو ٹرف کو ٹکٹ دے گی تو وہ پتہ نہیں جو ہے وہ کتنے سے کتنے ووٹ لے گا، اور پتہ نہیں اس کے بکسوں سے ووٹ باہر نکل کے آ جائیں گے۔ وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ کون سے درخت کو یا کون سے جو ہے اس کو انہوں نے درخت نہیں انسان کو ووٹ دیا ہے، لیکن ان کو ووٹ نہیں ملا جو ان کی توقعات تھی۔ لیکن چیزیں بالکل مشکلات ہیں، معیشت جو ہے وہ اس ملک کی خراب ہے، اس کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ اگر تنخواہیں بڑی ہیں، پینشن بڑی، ہماری تو کوشش تھی کہ 50% جو ہے بڑھتی، پینشن بھی مطلب بڑھتی، لیکن اس کے باوجود بھی پینشنیں بڑی ہیں، تنخواہیں بڑی ہیں، جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے لیے جو چیز اچھی ہوئی ہے اس کو تو آپ کہہ دیں کہ چلو اچھی ہوئی ہے، چلو نہ کہیں اچھی ہوئی ہے، وہ بھی نہ کہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ اچھی ہوئی ہے، لیکن جن کو وہ چیز وہ سہولیات مل رہے ہیں وہ تو کم از کم بولیں گے نا کہ ہمارے ساتھ اچھی چیزیں ہوئی ہیں۔ اگر ہمارے میڈیا کے دوستوں کے لیے اگر ایک نئی چیز آئی ہے تو اچھی بات ہے، اس پہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اور کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ میرا ٹارگیٹ 5-6 چیزیں ہیں اور مجھے 2-3 مل گئی ہیں تو 2-3 کے بندہ اگلا کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہتا اگر مجھے 6 چیزیں نہیں ملتی تو بس یہ سارا کچھ جو ہے بالکل زیرو ہو جائے۔